کیا اسلامی حکومت کا کام لوگوں پہ صرف ٹیکس لگانا، ان کے روزگار کو ختم کرنا ہی ہے؟ نہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھے آدمی کو مانگتے ہوئے دیکھا، سوال کرتے ہوئے دیکھا، رکے اور اس سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، تو اس بڑھاپے میں لوگوں سے سوال کرتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ جناب، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ساتھ کوئی کمانے والا نہیں، تو کھانے پینے کے لیے مجھے لوگوں سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، افسوس کہ ہم تمہارے ساتھ انصاف نہ کر سکے، تمہاری جوانیوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور تمہیں بڑھاپے میں لوگوں سے سوال کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا بازو پکڑا، ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لے کے آئے، اسے کھانا کھلایا اور زندگی بھر کے لیے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ تھے اسلامی حکومت کے حکمران، اور ایک طرف ہمارے حکمران ہیں جو بوڑھے لوگوں سے ان کی ریڑیاں، ان کے رکشے، ان کے پھٹے چھین کر ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے اسلامی اور مسلم حکمران ہیں۔ کیا اسلامی حکومت کا کام لوگوں پہ صرف ٹیکس لگانا، ان کے روزگار کو ختم کرنا ہی ہے؟ نہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھے آدمی کو مانگتے ہوئے دیکھا، سوال کرتے ہوئے دیکھا، رکے اور اس سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، تو اس بڑھاپے میں لوگوں سے سوال کرتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ جناب، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ساتھ کوئی کمانے والا نہیں، تو کھانے پینے کے لیے مجھے لوگوں سے سوال کرنا پڑتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، افسوس کہ ہم تمہارے ساتھ انصاف نہ کر سکے، تمہاری جوانیوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور تمہیں بڑھاپے میں لوگوں سے سوال کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کا بازو پکڑا، ہاتھ پکڑا، اپنے ساتھ لے کے آئے، اسے کھانا کھلایا اور زندگی بھر کے لیے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ تھے اسلامی حکومت کے حکمران، اور ایک طرف ہمارے حکمران ہیں جو بوڑھے لوگوں سے ان کی ریڑیاں، ان کے رکشے، ان کے پھٹے چھین کر ثابت کر رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے اسلامی اور مسلم حکمران ہیں۔